دوستوں، سمندری تاریخ عجیب و غریب واقعات اور سمندری بلاؤں کی فہرست سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی ملاح جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے دوسرے ملک کے یا دوسرے علاقے یا جزیرے کے سمندری علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ بعض اوقات ایسی خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ ایک جہاز ایسا دریافت ہوا ہے کہ جس میں کوئی بھی کریو ممبر نہیں، لیکن جہاز اپنے آپ تیرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خزانوں کے متعلق سمندری مخلوقات جن میں مرمیڈ، جل پری وغیرہ شامل ہیں، ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہانی سچی نہیں، لیکن یہ کہانیاں اس قدر دلچسپ ہوتی ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان پر یقین کریں۔ لیکن آج کی جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ اس کہانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ 6 ملاح سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی قابل اور تجربہ کار اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر جب طوفان آتا ہے اور ان کی کشتی ان ملاحوں سمیت غائب ہو جاتی ہے، پھر ایک بڑے پیمانے پر ان کی تلاش کی جاتی ہے، گمبڑی داروں کی طرف سے، کوسٹ گارڈ کی طرف سے بہت تسلی کے ساتھ تلاش کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں ملتا، کشتی کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ بالآخر تلاش کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ وہ سب اب نہیں رہے۔ پھر 9 سال کے بعد 2300 میل دور ایک جزیرے پر ان کے متعلق ایک ایسی چیز ملتی ہے کہ جسے دیکھ کر دریافت کنندگان اور تلاش کرنے والے ادارے بالکل حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اس کہانی کو ضرور سنیے گا، لیکن یہ کہانی اینڈ تک دیکھنے کے قابل ہے۔ آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ ایک لائک کا بٹن گم ہو گیا ہے جس کی ممی بہت پریشان ہے، تو پلیز اگر آپ کو ملے تو اس کو نرمی سے دبا دیجیے گا۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسکاٹ مورمن 1952 میں کیلیفورنیا کے سین فرنینڈو ویلی میں پیدا ہوا۔ بچپن میں اسے ایک ٹی وی شو بہت پسند تھا جس کا نام ایڈونچرز ان پیراڈائز تھا۔ یہ شو نوجوان ملاحوں کے ایک گروپ کے بارے میں تھا جو ساؤتھ پیسیفک میں گھومتے پھرتے، مہم جوئی کرتے اور راستے میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ شو اسکاٹ کو بہت پسند تھا اور اسی وجہ سے وہ بڑا ہو کر ساؤتھ پیسیفک یعنی جنوبی بحر الکاہل میں رہنے کا خواب دیکھنے لگا، خاص طور پر ہوائی میں، جو کہ ایک مشہور گھومنے پھرنے کی جگہ ہے۔ لیکن یہ خواب فوراً پورا نہیں ہوا۔ اس نے کم عمری میں شادی کر لی اور اس کا ایک بیٹا ہوا اور وہ کیلیفورنیا میں ہی رہا۔ 1975 میں اس کی اور اس کی بیوی کی علیحدگی ہو گئی۔ اس نے اسے ایک موقع سمجھا کہ اب وہ اپنا بچپن کا خواب پورا کرے۔ وہ اکیلا ہوائی چلا گیا جبکہ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیلیفورنیا میں ہی رہا۔ اسکاٹ ماؤی، جو کہ ہوائی کا علاقہ ہے، جس کے مشرقی ساحل پر ایک چھوٹے سے قصبے میں جا کر بس گیا جس کا نام نہیکو تھا۔ یہ قصبہ مقامی ہوائی لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی یہاں آ رہے تھے جو مین لینڈ کی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جیسے ویتنام جنگ کے سابق فوجی، ہپی لوگ اور فطرت سے محبت کرنے والے افراد جو کام کم اور گھومنا پھرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسکاٹ کو یہ ماحول بہت اچھا لگا اور وہ جلد ہی اس کا حصہ بن گیا۔ لیکن دوسرے ہپی لوگوں کے برعکس اسکاٹ واقعی مقامی ثقافت کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ وہ جزیرے پر اجنبی بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں کی بولی سیکھنے کی کوشش کی، ان کی روایات کو سمجھا اور دل سے کوشش کی کہ مقامی لوگوں سے دوستی کرے۔ اگرچہ اسے مکمل طور پر مقامی نہیں مانا گیا، لیکن اس نے کئی اچھے دوست بنا لیے اور وقت کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ یہی اس کا اصل گھر ہے۔ وہ صرف ایک بار کیلیفورنیا واپس گیا اپنے بیٹے کی سالگرہ پر۔ وہاں اس کے والدین اور سابقہ بیوی نے اسے بہت کہا کہ واپس آ جاؤ، خاندان کے ساتھ رہو، لیکن اسکاٹ نے صاف کہہ دیا کہ نہیکو ہی اس کی جگہ ہے اور وہ کہیں اور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آخری بار تھا جب اس کا خاندان اسے دیکھ پایا۔ 11 فروری 1979 کو اسکاٹ اور اس کے 4 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دن کام پر نہیں جائیں گے۔ وہ سب تعمیراتی کام کرتے تھے، اس کی بجائے انہوں نے مچھلی پکڑنے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اور سب کو مچھلی پکڑنا بہت پسند تھا۔ ان میں سے کسی کے پاس اپنی کشتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایک دوست سے 17 فٹ کی بوسٹن ویلر کشتی لی جس کا نام سیرا جو تھا۔ انہوں نے بیئر، سنیکس اور برف خریدی تاکہ اگر مچھلی پکڑی تو اسے محفوظ رکھ سکیں، اور پھر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں اس وقت نہ ہی ٹی وی تھا اور نہ ہی ریڈیو صحیح طرح سے آتا تھا، اس لیے لوگ بغیر موسم کی رپورٹ کے ہی سمندر میں نکل جاتے تھے۔ وہ صرف آنکھوں سے اندازہ لگاتے تھے۔ یہ خطرناک تھا لیکن مقامی لوگ اس میں ماہر تھے
और स्कॉट और उसके दोस्त भी खुद को इस काबिल समझते थे। जिस जगह वो जा रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें इलिनॉय हाहा चैनल से गुजरना था, जो हवाई के सबसे ख़तरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता था। ये जगह बहुत गहरी, तेज़ धारों वाली चट्टानों से भरी और तूफ़ान के वक्त इंतहाई ख़तरनाक होती है। जब वो रवाना हुए तो मौसम बिल्कुल साफ़ था। सुबह 10 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 10 बजे और दोपहर के दरमियान अचानक मौसम ने ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और फिर ये एक शदीद समुद्री तूफ़ान बन गया। जजीरे के लोगों के मुताबिक ये 50 साल में आने वाला बदतरीन तूफ़ान था। 4 कश्तियाँ उस दिन मछली पकड़ने निकली थीं, 3 वापस आ गईं, सेरा जो वापस नहीं आई। शाम 5 बजे कोस्ट गार्ड को इतला दी गई। तूफ़ान के बावजूद तलाश शुरू की गई, लेकिन देखना तकरीबन नामुमकिन था। 5 दिन तक जहाज़ों और तैयारों से तलाश की गई। 56,000 मुरबा मील का इलाका छाना गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार तलाश रोक दी गई। नहीको के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। वो जानते थे कि ये 5 मछेरे माहिर और मजबूत थे। उन्होंने $50,000 जमा किए और प्राइवेट सर्च करवाई, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। 1 साल बाद सब ने मान लिया कि वो जाँ भाग हो चुके हैं और उनकी याद में तकरीब भी की गई। 9 साल बाद 2300 मील दूर तयोंगी एटोल नामी वीरान जजीरे पर एक कश्ती मिली। ये वही सेरा जो थी। जजीरे पर एक कब्र भी मिली जिसमें स्कॉट मॉर्मन की हड्डियां थीं। कब्र के साथ एक अजीब सी किताब मिली जिसके हर सफ़े पर टिन फॉयल का एक छोटा टुकड़ा था। हड्डियां ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थीं, जैसे किसी को हाल ही में दफन किया गया हो। बाद में तस्दीक हुई कि हड्डियां वाकई स्कॉट मॉर्मन की थीं। बाकी 4 मछेरों का भी कोई सुराग नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुमशुदगी के 6 साल बाद भी सरकारी सर्वे हुआ था और लार्ज स्केल पे हुआ था, फिर वो लोग कैसे नहीं मिल पाए? और अगर वो नहीं मिले तो फिर 6 साल बाद कैसे एक 2300 मील दूर जजीरे पर एक कब्र मिली? वो कब्र वहाँ किसने बनाई? स्कॉट मॉर्मन के अलावा बाकी 6 लोग कहाँ गए? इस तरह के सवालात का जवाब मौजूद नहीं। आज तक इन पर सब सवालिया निशान लगाए बैठे हैं, लेकिन आपसे भी यही सवालात मैं आज करता हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं बल्कि सच्चा वाक़या है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।